دم ہمدم علی علی صوفی با صفا منم دم ہمدم علی علی صوفی با صفا منم دم ہمدم علی علی عاشق مرتضی منم دم ہمدم علی علی مطرب خوش نوا منم دم ہمدم علی علی مطرب خوش نوا منم دم ہمدم علی علی آٹھ جون 632 میں ابتدائی مسلم کمیونٹی کے اندر ایک انتہائی اندوناک خبر پورے مدینہ شہر میں پھیلنے لگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ 23 سالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی سربراہی کی تھی اور لوگوں کو وحی الہی کے ذریعے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی تھی۔ چونکہ دین اسلام کا پیغام اخلاقی، مذہبی، معاشرتی اور سیاسی عنوانات پر مشتمل ہے، پس رسول خدا نے ان تمام حوالوں سے رہنمائی فرمائی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی حقیقی رہنمائی کا مسئلہ پوری تاریخ کے اندر ایک مرکزی سوال رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے مختلف تشریحات سامنے آئیں، جن کا نتیجہ عقائد اور لیڈرشپ کی گوناگونی کی صورت میں سامنے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈرشپ اختیار کے دو تصورات سامنے آئے۔ سنی تشریح کی روح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جانشین نامزد نہیں کیا۔ خلیفہ کو مسلم کمیونٹی کا سربراہ سمجھا جاتا تھا، جو ریاست کے انتظامات سنبھالتا اور دین کے محافظ کی حیثیت سے بھی کام کرتا تھا۔ سنی کمیونٹیز کے اندر مذہبی اسکالرز اور علماء کرام نے اخلاقی امور پر اختیارات کی ذمہ داری خود سنبھالی۔ آج یہ 4 مختلف مکاتب فکر پر مشتمل ہیں، جیسا کہ حنفی، حنبلی، مالکی اور شافعی، جبکہ شیعہ تشریح موروثی قیادت پر مبنی ہے۔ لفظ شیعہ کی اصطلاح شیعان علی سے ماخوذ ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے پیروکار۔ شیعوں کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا حقیقی جانشین مقرر فرمایا، جو کہ موروثی امامت کے سلسلے کے پہلے امام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ شیعہ روایت کے مطابق یہ قرآنی آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب وہ آخری حج کر کے مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کون سا اہم کام تھا جس کے نہ کرنے کا مطلب اللہ کا پیغام نہیں پہنچانے کے مترادف تھا؟ شیعہ اور سنی دونوں تاریخی ذرائع کا بیان ہے کہ اس آیت کے نزول کے فوراً بعد نبی کریم کا قافلہ غدیر خم کے مقام پر قیام کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروکار سے خطاب کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں سے فرمایا کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میرا ایک مومن پر اس کی اپنی جان سے زیادہ حق ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اے اللہ تو اس کی حمایت کر جس نے علی کی حمایت کی، اور ان سے مخالفت رکھ جس نے علی کی مخالفت کی۔ شیعوں کے ہاں لفظ مولا کے معنی آقا کے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کا بحیثیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین منصب ہے۔ انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ یہ منصب من جانب اللہ تھا، جو غدیر خم سے پہلے آیت کی صورت میں نافذ ہوا، جبکہ غدیر خم کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مندرجہ ذیل آیت کا نزول ہوا۔ آج ہم نے آپ کا دین مکمل کیا اور اپنی نعمتیں آپ پر مکمل کی، اور دین اسلام کو آپ کے لیے پسند کیا۔ مولا سے قریب لفظ ولایت ہے، جو شیعی اسلام کا مرکزی ستون ہے، جبکہ اس کے عمومی معنی اختیار کے ہیں، چاہے دنیاوی ہو، روحانی ہو یا پھر دونوں۔ شیعی روایت میں ولایت سے مراد حضرت علی علیہ السلام کا الہی منصب ہے، جس کی بنیاد پر وہ مومنوں پر اختیار رکھتا ہے۔ قرآن اختیار رکھنے والوں کی اطاعت پر زور دیتا ہے، جس کو شیعی تشریح میں امامت کی اطاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی تابعداری کرو اور اس کے پیغمبر کی تابعداری کرو اور اولی الامر کی تابعداری کرو جو آپ میں سے ہیں۔ شیعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بلند مرتبت کے بھی قائل ہیں۔ نبی اکرم کی ایک اہم حدیث ہے جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، جس میں 2 بھاری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری اطرت یعنی اہل بیت، گھر والے۔ اہل بیت سے مراد حضرت علی علیہ السلام، حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، اور وہ آئمہ ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست نسل سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مقام کو قرآن کی ایک آیت سے بھی تقویت ملتی ہے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور اہل بیت کو پاک و صاف کر دے۔ ایک خاندان میں روحانی پیشوائی کے تصور کو جاری رکھنا بھی قرآن میں موجود ہے۔ بہت ساری آیتوں میں نبیوں کا بیان ایک ہی خاندان سے ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نبیوں کا ایک سلسلہ موجود ہے۔ آپ کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی تھے، جیسا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس روشنی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاندانوں کو ان کی عقیدت، فرما برداری اور خدا پر یقین کی بنیاد پر منتخب کیا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل قرآنی آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ خدا نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، خاندان ابراہیم علیہ السلام اور خاندان عمران علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لوگوں پر منتخب فرمایا تھا، جو کہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ ہم پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو کتاب و حکمت دے چکے ہیں اور ان کو ایک عظیم سلطنت سے نوازا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ چونکہ شیعہ روایت کے مطابق یہ عظیم بادشاہت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور ان آئمہ پر اتری ہے جو ان کی نسل سے ہیں۔ The role of the Ismaili Imam is a spiritual one. His authority is that of religious interpretation.
It is not a political role. I do not govern any land. At the same time, Islam believes fundamentally that the spiritual and material worlds are inextricably connected. Faith does not remove Muslims or their imams from daily practical matters in family life, in business, in community affairs. Faith, rather, is a force that should deepen our concern for our worldly habitat, for embracing its challenges, and for improving the quality of human life. इमामत के उसूल वक्त के साथ ज़हूर पजीर होते रहते हैं। इमामत के उसूलों के एक बहुत अहम हिस्से की इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने वज़ाहत फरमाई। एक बुनियादी उसूल इल्म है, जिसको आम तौर पर नॉलेज कहते हैं। शियों के लिए इस लफ्ज़ की एक अलग इस्तिलाह है और उनके अकीदे के मुताबिक इमाम इलाहियुल इल्म का मालिक होता है। मनसब इमामत में हर एतकाद इलाही रहनुमाई की मुस्तकिल ज़रूरत की अक्कासी करती है। शिया एक आयत का हवाला देते हैं जो कुरान करीम की तशरीह और तावील से मुताल्लिक है। कुरान की तावील सिर्फ अल्लाह की पाक ज़ात जानते हैं और वो जानते हैं जो इल्म में रासिख हैं। शिया अकीदे के हिसाब से इमाम ही जो रूहानी इल्म में रासिख होते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो अल्लाह के पैगाम यानी कुरान करीम को वक्त और सयाक के साथ तशरीह कर सकते हैं। इमामुल वक्त मुरीदों को इस काबिल बनाता है कि वो कुरान के ज़ाहिरी मानी से भी गहराई में जाकर उसके असल अंदरूनी मानी यानी बातिन को समझ सके। इमाम की हिदायत के मुताबिक ज़ाहिर और बातिन दोनों कुरान की समझ के लिए बुनियादी तरीक़े समझे जाते हैं। ये ख़ास इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से ज़ाहिर होता है, जिसमें रसूल खुदा फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जो कोई भी इल्म के शहर में दाखिल होना चाहे वो दरवाजे से दाखिल हो जाए। इस्माइली आइन का दीबाचा हमें इमाम की तालीम का बुनियादी मकसद बताता है। आर्टिकल F में बताया गया है, इमाम का इल्म मुरीदों को रूहानी रोशन ख्याली और बसीरत फराहम करता है। दुनियावी मामलात में इमाम अपने मुरीदों को तरगीब देते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं कि वो अपनी सलाहियतों को निखारें। दूसरा बुनियादी उसूल मनसब इमामत या नस है। इमामत का इख्तियार एक इमाम से दूसरे इमाम में नस के जरिए मुंतकिल होता है, जिससे मुराद ये है कि हर इमाम अपना जानशीन मुकर्रर करता है। जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम पर हुक्म इलाही से हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया। शीई इस्लाम में तीसरा निहायत ही अहम उसूल बैयत है। इससे मुराद इमाम और मुरीद के दरमियान मुस्तकिल रूहानी ताल्लुक़ को कबूल करना है। इस्माइलियों के लिए ये बैयत वक्त के इमाम की वफादारी, अकीदत और अताअत के जरिए दुनिया भर के मुरीदों को मुत्तहिद करती है। कुरान करीम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बैयत के तसव्वुर को बयान फरमाया है। ए रसूल, बेशक जिन लोगों ने आपके हाथ पर बैयत की, दर हकीकत उन्होंने अल्लाह की बैयत की। अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उनके जानशीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात के वारिस समझे जाते हैं। इस तरह नबी की वफ़ात के बाद उस वक्त के इमाम के हाथ बैयत की गई। इस रूहानी बंधन के नतीजे में मुरीदों ने मुख्तलिफ ज़बानों और सकाफ़तों में अशार के ज़रिए इमामों से अपनी मोहब्बत
اور عقیدت کا اظہار کیا۔ The diverse Ismaili community has been united over many centuries by an allegiance to the living hereditary Imam of the time. Let me also emphasize the inseparable nature within Islam of faith and world, the intertwining of spiritual responsibility with the conduct of daily life. My responsibilities as Imam for interpreting the faith are thus accompanied by a strong engagement with issues relating to the quality of life, affirming the dignity of all peoples. پوری تاریخ کے دوران اسماعیلی اماموں نے تعویل اور تعلیم کے ذریعے مختلف سیاسی و ثقافتی سیاق میں مریدوں کی رہنمائی کی۔ انہوں نے ان معاشروں میں جماعت کی حفاظت اور معیار زندگی کو یقینی بنانے کے لیے کام کیے جن کے درمیان وہ رہتے ہیں۔ ہماری شناخت بحیثیت شیعہ امامی نظاری اسماعیلی امامت کے سلسلے میں ذیلی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے پیروکاروں کو امامی کہا جاتا تھا، جبکہ امام کے بھائی زید کو ماننے والے زیدی کہلائے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام 765 میں وفات پا گئے تو یہی امامیہ 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ جنہوں نے امام اسماعیل علیہ السلام کو امام مانا وہ اسماعیلی کہلائے، جبکہ موسیٰ کاظم کو امام ماننے والے اثناعشری کہلائے، جو کہ 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ پھر ابتدائی اسماعیلی عباسی خلفاء کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایک ایسے دور میں داخل ہوئے جو دور سطر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی اور اپنے جماعت کی حفاظت کے لیے 150 سال تک اپنی شناخت چھپا کر رکھی۔ سلمیہ شام میں مرکز امامت رہا۔ باوجود اس کے کہ امام تقیہ میں رہے، انہوں نے بڑے منظم انداز سے دعوت کا سلسلہ قائم رکھا، جو کہ مذہبی اساتذہ اور مشنریوں کا سلسلہ تھا جو دائی کہلاتے تھے۔ انہوں نے امام کی ہدایت مختلف جگہوں میں مریدوں تک پہنچائی اور لوگوں کو امام الوقت کے اختیار کو سمجھنے کی طرف دعوت دی۔ (909) میں امامت عوام میں دوبارہ آشکار ہوئی جب امام مہدی علیہ السلام پہلے فاطمی خلیفہ کی حیثیت سے منظر عام پر آئے۔ آپ نے موجودہ تونسیہ میں مہدیہ شہر آباد کیا، جو نیا دارالخلافہ اور مرکز امامت بھی تھا۔ 959 میں امام معز علیہ السلام نے فاطمی حکومت کو مصر تک پھیلایا اور قاہرہ کو دارالخلافہ بنا دیا۔ فاطمیت کو اپنے تمام باشندوں کی معیار زندگی کی فکر تھی۔ انہوں نے متنوع نسلی
और मजहबी पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर हुकूमत की, जो निस्बतन अमन के साथ रहते थे। मेरिटोक्रेसी की बुनियाद पर किसी भी पस मंजर से बालातर होकर रियासत फातमिया में आला ओहदों तक रसाई थी। फातमी इमामों ने अक्ली जुस्तजू पर 2 अहम इदारों के क़याम के जरिए जोर दिया, अल अज़हर और दारुल इल्म, यानी इल्म की अकेडमी, जिसमें एक अहम लाइब्रेरी मौजूद थी जो इन सब के लिए खुली रहती थी जो उसे इस्तेमाल करना चाहे। जमात के लिए मजलिसुल हिकमा और इल्म और हिकमत के सेशन निजी तौर पर मुनक्किद कराए जाते थे, जिनमें इस्माइली दाई तरीक़त के बातनी पहलुओं की तालीम देते थे। ये सिर्फ उन मर्द और ख़वातीन के लिए खुले थे जो इमाम से बैयत कर चुके थे। 1094 में इस्माइली जमात मजीद 2 जमातों में तकसीम हो गई। नज़ारी वो थे जो इमाम निज़ार अलैहिस्सलाम को मानते थे, जबकि मुस्ताली सिलसिला उनके भाई मुस्ताली को मानते थे। फातमी हुकूमत मुस्ताली सिलसिले के जरिए 1177 तक जारी रही, जबकि इस्माइली इमाम खुफिया तौर पर ईरान के अलमौत किले में मुंतकिल हो गए। अलमौत एक अहम दाई हसन सबा के मातहत था, जो कि इमाम के बड़े वफादार थे। उन्होंने सल्जुक खानदान की जुल्म सितम से जमात को बचाने के लिए फारस के पहाड़ों में किलों का जाल बिछाया। शाम में निजारी इस्माइलियों के जरिए किलों का जाल बिछाया गया। बिलाखिर सल्जुक के साथ अमन मुआहदा तय पाया, और जिसके बाद इस्माइली इमाम तकिया से बाहर आए और खुलकर अलमौत में हुकूमत की और तालीम को जारी रखा। 13वीं सदी के शुरू में मंगोल हमलों की वजह से मुस्लिम दुनिया के लिए बड़े खतरे पैदा हो गए। मंगोलों से फरार होने वालों के लिए इस्माइली किले महफूज ठिकाने बन गए। तमाम मजहबी अकायद के स्कॉलर्स इमामों की जेरे निगरानी अलमौत की अहम लाइब्रेरी में काम करते रहे। (1256) में इस्माइलियों को भी अलमौत और दूसरे मजबूत किले मंगोलों के हवाले करने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन इमामत का सिलसिला जारी रहा। अगरचे आइमा ने फारस, अज़रबैजान में तकिया की जिंदगी इख्तियार की, मगर दावत का सिलसिला इमामों की सरबराही में शाम, फारस, वस्त एशिया और जनूबी एशिया में जमात की रहनुमाई के लिए जारी रहा। 15वीं सदी के वस्त तक इमामों ने फारस के एक कस्बे अंजदान को अपना मरकज बनाया, जहां वो कई नस्लों तक रहे। पीर पंदियात जमा मर्दी उस वक्त की रहनुमा खुतूत थे, जो इमाम मुस्तंसिर बिल्लाह से मंसूब हैं, जिसमें इमाम ने अपने मुरीदों को इमाम शनासी और इखलाकी असूलों पर अमल करने के हवाले हिदायत दी है। बहैसियत सैयद और अहले बैत रसूल इस्माइली इमामों को फारस के माशरे में अहमियत हासिल हुई, जिसमें उस इलाके में सियासी ओहदों पर तकर्रुरी भी शामिल है। 1817 में इमाम हसन अली शाह अलैहिस्सलाम को फतेह अली काचार की तरफ से आगा खान का टाइटल दिया गया। 1840 की दिहाई तक सियासी हालात बदल चुके थे। इमाम ईरान को छोड़ चुके थे और बर्रे सगीर पाक व हिंद में आबाद हो गए। यहाँ पर इमामों ने मुंबई में अपनी निशिस्त कायम की, जिसका मस्बत असर तमाम जमात के मजहबी और माशरती जिंदगियों पर पड़ा। इस फैसले ने हिंदुस्तान में हमारी जमात को शिया मुस्लिम कम्युनिटी की हैसियत से एतमाद और मस्बत एहसास पैदा करने में मदद दी और माशरती तरक्की की बुनियाद रखी।
امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے جماعتی امور کے بہتر انتظام کے لیے آئین اور کونسلات کا نظام قائم کیا۔ آپ نے ہسپتال اور اسکولوں کا جال بچھا دیا اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا۔ ان کے جوبلی تقریبات جماعت کی مالی استحکام میں بہتری لانے کے لیے نئے اداروں کی تشکیل کا سبب بنی۔ انہوں نے برطانوی حکومت سے بر صغیر کی آزادی کی تحریک میں شامل ہو کر پوری انسانیت کی ترقی کے لیے کام کیا۔ انہوں نے لیگ آف نیشن، موجودہ یونائٹڈ نیشن کے صدر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ امام سلطان محمد شاہ نے 72 سال کی طویل امامت، جو اب تک اسماعیلی تاریخ کی طویل ترین امامت ہے، کے بعد اپنے پوتے شاہ کریم کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ یا لکھو بامجا لسزینت کر کے فرش بچھائی گالی آن بیٹھے ہے تخت کے اوپر شاہ کریم شاہ والی آج راج مبارک ہووے۔ 11 جولائی 1957 سے تخت امامت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد مولانا حاضر امام نے امامت کی بنیادی ذمہ داریوں، جماعت کے لیے روحانی تشریح اور وسیع تر معاشروں میں معیار زندگی کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ انہوں نے پوری دنیا میں امامت کے اداروں کو مضبوط بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1986 میں آپ نے ایک گلوبل آئین کی منظوری فرمائی تاکہ جماعتی اداروں اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی سماجی انتظام کو بہتر بنایا جائے۔ The engagement of the Imamate in development is guided by the ethics of Islam, which bridge faith and society, a premise on which I established the Aga Khan Development Network known as the AKDN. Its cultural, social, and economic development agencies seek to improve opportunities and living conditions of the weakest in society without regard to their origin, gender, or faith. عقل کے کردار کی تاریخی اہمیت کو جاری رکھتے ہوئے مولانا حاضر امام نے اعلیٰ تعلیم کے 3 ادارے قائم کیے۔ دی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز اور IIS، آغا خان یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا۔ 1977 سے قائم شدہ دی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز اسکالرشپ اور مسلم معاشروں اور ثقافتوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کو فروغ دیتا ہے۔ ان کے کام میں مذہبی اساتذہ کی تربیت اور ان طلباء و طالبات کے لیے تربیت کا بندوبست کرنا ہے جو اسلامی علوم میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ IIS جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے اپنے مذہب، شناخت اور مسلم تہذیب کے بارے میں سیکھنے کے لیے نصاب بھی تیار کرتا ہے۔ مولانا حاضر امام تکثریت اور مسلم تہذیبوں کے عقلی کارناموں کی تعلیم دیتے ہیں، جو کہ دراصل مغربی معاشروں میں اسلام کے بارے میں بڑے پیمانے پر موجود غلط فہمیوں کے بارے میں امام کا ایک جواب ہے۔ انہوں نے اپنی جماعت کو بھی اسلام کے سفیر کی حیثیت سے اخلاقی زندگی گزارتے ہوئے اسلام کا مثبت چہرہ بننے کی ترغیب دی ہے۔ اسماعیلی سینٹرز بھی اسماعیلی کمیونٹی کے لیے سفارتی عمارت کی حیثیت سے وسیع معاشرے سے تعلقات کے پل بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
دنیا بھر میں پرامن معاشرے کی تشکیل میں مدد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جس میں گونا گونی کی قدر کی جائے، مولانا حاضر امام نے گلوبل سینٹر فار پلورلزم قائم فرمایا۔ امام الوقت دنیا بھر میں حکومتوں اور سول سوسائٹیز کے ساتھ سفارتکاری اور تعلقات کے پل بنانے میں مصروف ہیں۔ پرتگال کی حکومت کے ساتھ لسبن میں سیٹ آف اسماعیلی امامت قائم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کرنے سے امامت کی سرگرمیوں کو مزید تقویت ملی ہے۔ مولانا حاضر امام نے بدلتے ہوئے حالات اور سیاق میں جماعت کی رہنمائی فرمائی ہے، جن میں گزشتہ 6 عشروں میں مشکلات اور بحران سے نکلنے کے ادوار شامل ہیں۔ مختلف ممالک میں یورپی نو آبادیاتی نظام کے خاتمے اور سوویت یونین کے زوال کے بعد تنازعات، قدرتی آفات، غربت اور خوراک کی قلت جنہیں زبردستی نکالا گیا تھا، ان پناہ گزینوں کو دوبارہ آباد کرنے، جنگ اور غربت سے تباہ شدہ معاشروں کی تعمیر نو میں مدد اور مغربی دنیا میں جماعت کے قائم کے حوالے سے رہنمائی وغیرہ وہ اقدامات شامل ہیں۔ کووڈ-19 کی وبا کے دوران بھی مولانا حاضر امام کی ہدایات جاری رہیں۔ آخان ہیلتھ سروسز اس وبائی مرض سے مقابلے میں پیش ہے۔ جب جماعت خانے کی کارروائی معطل ہوئی تو جماعتی اداروں نے جماعتی تعلیم کا سلسلہ آن لائن پروگراموں کے ذریعے جاری رکھا۔ جماعت کے لیے ہدایات اور فیض و برکات جاری رکھنے کی خواہش سے مولانا حاضر امام نے جماعت کو آن لائن ہدایت دینے کا ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ جماعت کو خواہ کیسے بھی مشکل حالات درپیش ہوں، امام زمان نے جماعت کی دیکھ بھال کی اور ان میں امید اور مثبت نقطۂ نظر کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، جس طرح والدین اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ مولانا حاضر امام کی امامت کے دوران بھی جشن منانے اور خوشی کے مواقع فراہم کیے گئے۔ نئے اداروں کا قیام، امام کے جماعتی دورے، عہد ساز واقعات جیسے امامت جوبلیوں کو منانا اور خوشیوں کے بہت سے لمحے آئے ہیں۔ مولانا حاضر امام نے دنیا بھر کے کئی ممالک اور اداروں سے ایوارڈز، اعزازی ڈگریاں اور ٹائٹلز وصول کیے۔ چھ دہائیوں کی تبدیلیوں کے دوران ایک چیز جو ہمیشہ سے مستقل رہی ہے وہ ہے امام کی لازوال محبت، جو تاریکیوں میں ہمارے راستوں کو روشن کر دیتی ہے۔ اس طرح مولانا حاضر امام نے عقائد کے معاملات میں بھی ہماری مسلسل رہنمائی کی ہے۔ ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ دین کو دنیا کے لیے ترک نہ کیا جائے، ہم اللہ اور روح کی ابدیت کو یاد رکھیں، دین کی پریکٹس باقاعدگی سے کریں، عقلی اور روحانی تلاش میں مشغول رہیں، علم بانٹیں اور سخاوت، احسان، عاجزی اور دوسروں کی خدمت کے اقدار کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہماری جماعت کی پوری تاریخ میں امامت کا ایک مرکزی کردار رہا ہے، جن کے گرد ہمارے عقیدے اور جماعتی معاملات گردش کرتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ وقت کے امام ہماری پوری زندگی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، مسلسل تبدیلی کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اچھے اور مشکل دونوں حالات میں اپنا پیار اور بے پناہ محبت سے نوازتے ہیں۔ The love of the Imam knows no physical boundaries. No mountain, no river, no desert can stop the love of the Imam for his Jamaat worldwide.